الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سورة البقرہ کی آیت نمبر 45 سے ہم نے کیا سیکھا اس کا ذکر ہم کر رہے تھے، اور اب تک ہم نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ چوتھی بات، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت کریمہ میں صبر کرنے پر یا صبر کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ جہاں حکم دیا گیا اس چیز کا، وہیں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ صبر کرنے کی تلقین اللہ کی طرف سے ہے کہ تمہیں صبر کرنا ہے۔ تو صبر کیا چیز ہے؟ صبر یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو، اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہ قابو میں نفس کو رکھنا، کنٹرول میں رکھنا، یہی صبر ہے۔ اور جو کچھ بھی اس پر دشواری، مشکلات آ رہی ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، اس کو برداشت کرنے کے لیے۔ جب یہ چیز ہوگی تو اسی کو صبر کہا جاتا ہے۔ یعنی نفس کے اندر گلے، شکوے، شکایت، مایوسی اور یہ بہت ساری کیفیات پیدا ہوتی ہے، جس کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ گلے شکوے اللہ تعالیٰ سے نہیں کرنے، اور اسی طرح زبان پہ کوئی ایسے الفاظ، ایسی باتیں نہیں لانا جو رب العالمین کو ناپسند ہو۔ تو اسی کو صبر کہا جاتا ہے اور اسی کی تلقین کی گئی ہے۔ اور اس وقت تک کرنا جب تک کہ انسان کو اپنی مطلوب چیز حاصل نہ ہو جائے۔ اور یہ تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب صبر کرتا ہے تو جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ اسے مل جایا کرتا ہے۔ صبر کرے گا تو وہ چیز جو چاہتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے، اور اگر صبر نہیں کرے گا اور اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، صبر نہیں کیا، تو بہت سارے خیر اور بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا، احرص علی ما ینفعک، ان تمام چیزوں کی حرص اور ان تمام چیزوں کی چاہت رکھو جو تمہیں نفع پہنچاتی ہے، جو تمہیں فائدہ پہنچاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مصیبت آ گئی، اب انسان اپنے صبر کے دامن کو کھو دیا، چھوڑ دیا۔ نہیں، کبھی کبھی مشکلات ایسی انسان کے اندر آ جاتی ہے کہ انسان سب کچھ کرنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے رہے ہیں؟ احرص علی ما ینفعک، جو تمہیں نفع دیتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے، وہ چیزیں کرتے رہو۔ یعنی کوشش کرو، نفع والی چیزوں کو اختیار کرو، ان راستوں کو اپناؤ جو تمہیں فائدہ دے، تمہیں فائدہ دے، تمہارے گھر والوں کو فائدہ دے، قوم کو فائدہ دے، ایسی چیزوں کو کرتے رہو۔ ہاں، لیکن صرف اپنی محنت، کوشش اور راستہ اپنانے پر بھروسہ مت کرو، بلکہ فرمایا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ساتھ میں اللہ سے مدد بھی طلب کرتے ہو کہ جو میں نے چیزیں اختیار کی اس کا نفع، اس کا فائدہ مجھے پہنچے۔ میں اپنے کوشش پر ہی اکتفا نہیں کر رہا ہوں کہ میری کوشش ہی رنگ لائے گی، بلکہ کوشش تو رنگ لائے گی لیکن تیری مدد بھی شامل رہے گی جب وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ تو گویا 2 چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے صبر کے وقت۔ ایک تو ظاہری کوشش کرنا، اسباب اختیار کرنا، دوسرا روحانیت بھی اپنے اندر ہونی چاہیے۔ عقیدہ یہ ہو کہ یہ کوشش رنگ لائے گی جب اللہ چاہے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَعْجَزْ، اور اپنے آپ کو عاجز مت کرو، بے بس مت کر لو، تھک ہار کر بیٹھ مت جاؤ۔ مشکلات کے وقت میں جب کہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے، انسان تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، ہمت توڑ دیتا ہے۔ ہمت نہیں توڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو صبر کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ صبر جب تک چلتا رہتا ہے کامیابی چلتے رہتی ہے۔ صبر کا دامن جیسے ہی انسان چھوڑتا ہے، کامیابی اس سے روٹ جاتی ہے، یا کامیابی اللہ تعالیٰ اٹھا لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہے نا، کہ تم صبر اور صلاۃ کے ذریعے مدد مانگو، نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ اس کا مطلب مدد کیسے آتی ہے؟ صبر کر کے اور صلاۃ، نماز قائم کر کے۔ لوگ مشکلات میں، بہت کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا گیا کہ اچھی زندگی چل رہی تھی، نماز روزے کے پابند تھے، مشکلات آئی، نماز روزے چھوڑ دی، صبر نہیں کر سکے، صبر نہیں کر سکے، مشکلات آئی، کیا ہوا؟ نماز چھوڑ دیا، چھوڑنے لگ گئے۔
یہ برعکس ہو گیا، ایسے وقت میں صلاۃ کی اور ضرورت تھی۔ تو بہرحال انسان کو ہارنا نہیں چاہیے، ہمت نہیں توڑنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دیکھے گئے جو شروع میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو عمل شروع کر رہے ہیں ہم کو فائدہ دے گا، شروع کیا کوئی عمل، کوئی کام، کوئی چیز، ٹھیک، اور سوچے یہ بہت میرے لیے فائدہ دے گا، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام تو شروع ہے لیکن کامیابی نہیں مل رہی ہے، تھوڑے وقت میں ان کو یہ لگا کہ کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو صبر کا دامن چھوڑ کے کام کو چھوڑ دیا۔ کسی نے پڑھائی شروع کی اور کامیاب نہیں ہوا، بیچ میں ہی چھوڑ دیا کہ نہیں کامیاب ہونا چاہیے، یا کسی نے بزنس شروع کیا اور جلدی سے کامیابی نہیں مل رہی ہے تو کام چھوڑ دیا، بزنس چھوڑ دیا کسی اور چیز میں۔ ہر چیز میں ایسے ہی ہے، صبر ایسے اللہ نے رکھا ہوا ہے، وقت لگتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب وہ جب چھوڑ دیتا ہے اور تھک جاتا ہے تو کامیابی روٹ جاتی ہے، پھر وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ اور کامیابی کے لیے اللہ نے وقت رکھا ہوا ہے، ایک وقت میں جا کے کامیابی ملے گی۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کیا اور کامیابی مل گئی، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ ہاں اتنا یہ رہتا ہے کہ جو آپ کا پیریڈ ہے، جو وقت ہے کامیابی اور کام کے درمیان کا، وہ لمبا ہو سکتا ہے، لیکن کامیابی نہیں ملے گی۔ قرآن حکیم نے یہ قانون بنایا نہیں ہے، قرآن حکیم یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا نہیں کہ آپ کام کرو گے اور محنت کرو گے، کوشش کرو گے اور صبر کرنے کے بعد آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، ایسا کچھ نہیں بنایا۔ بنایا کیا ہے؟ کوشش، صبر اور وقت کا لمبا ہونا، یہ کامیابی کی علامت ہے۔ وقت کا لمبا ہونا مطلب آپ مسلسل کام کرتے رہیے اور لمبی مدت تک کام کیجیے، تب ہوتا ہے۔ آپ ان سے پوچھئے جو کامیاب ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے اس کامیابی میں کتنا ایک رات کا وقت ہے کیا؟ نہیں، کوئی نہیں کہے گا کہ ایک رات میں کامیاب ہو، نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہوا ہے۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے، اور کوشش کس کو کہتے ہیں؟ محنت، جدوجہد، اور جس میں وقت لگتا ہے اس کو کوشش کہا جاتا ہے۔ اس کو تھوڑی کوشش کہا جاتا ہے جس میں نہ محنت ہو، نہ مشقت ہو اور نہ وقت ہو۔ تھوڑی سی مدت کو محنت تو نہیں کہا جاتا ہے، لمبی مدت کو محنت کہا جاتا ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ خود کوشش کرے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ قانون ہمارا یہ ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، انسان جو بھی کوشش کرے گا اس کی کوشش آگے دیکھی جائے گی، یعنی رنگ لائے گی۔ کوشش اچھی ہوگی تو اچھا، کوشش اچھی نہیں ہوگی تو اچھا نہیں۔ جس چیز کے لیے کوشش ہوگی وہ چیز ملے گی۔ دنیا کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، اللہ دنیا دے گا، کیونکہ اللہ نے قانون بنایا ہے، دنیا چاہو گے تو دنیا ملے گی، دنیا کے لیے کوشش کرو گے تو دنیا دیں گے، اس لیے دے رہا ہے جو دنیا چاہتا ہے۔ اور جو آخرت چاہے گا اس کو آخرت بھی ملے گی اور دنیا بھی ملے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نصیحت کی ہے، لہٰذا انسان کو صبر کے اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور جلدی سے کامیابی یا کوئی مخصوص چیز حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صبر کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے۔ صبر کے ساتھ بہت بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی، بہت خیر رکھا ہوا ہے صبر کے ساتھ، اس لیے انسان کو اپنی تربیت صبر پر بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ چوتھی بات تھی جو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور بھی باتیں انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں اسے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اطاعت کے کام پر صبر، گناہ سے بچنے پر صبر، اور اللہ کی تقدیر پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، ہماری تمام پریشانیوں اور فکر مندیوں کا علاج بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔